اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج آپ کے سامنے میں جس موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں وہ موضوع انتہائی دکھ دہ اور حیران کن بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے پاکستان میں ایک ایسا بل پیش ہوا جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ میری مراد ٹرانسجنڈر بل، جو کہ 2018 میں پیش ہوا اور 2022 میں متفقہ طور پر اس کو منظور کر لیا گیا۔ ٹرانسجنڈر کہتے کسے ہیں اور اس بل کی خرابیاں کیا ہیں اور اس بل پر شرعی حکم کیا ہے، شرعی طور پر یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ اس بل کو پیش کرنے والے کون ہیں۔ سب سے پہلے ٹرانسجنڈر کہتے کسے ہیں؟ ٹرانسجنڈر مغربی اصطلاح ہے اور یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ٹرانس کا مطلب ہے تبدیل یا منتقل، اور جینڈر کا مطلب ہے جنس، یعنی کہ جنس کی تبدیلی کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیدائشی خواجہ سرا پیدائشی ہو، پیدا ہی خواجہ سرا ہوا ہو، وہ جب چاہے اپنے آپ کو مرد بھی کہلوا سکتا ہے اور جب چاہے اپنے آپ کو عورت بھی کہلوا سکتا ہے، اور یہ بغیر کسی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے اور شرعی طور پر جو طریقہ کار ہے اس کے علاوہ، اور اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہوگی۔ اس بل میں جو خرابیاں ہیں، ویسے تو اسلام کے خلاف جو بل پاس ہو، اسلام کے سراسر جو خلاف ہو بل، اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، لیکن جو واضح طور پر اس میں خرابیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے چند ایک گزارش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں جھوٹ اور دھوکہ ہے، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور اللہ رب العزت کا واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس میں جھوٹ کہہ کر یہ بل پاس کروایا جائے گا، جھوٹ کہا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ احکام جو شرعی طور پر کسی پر نافذ ہوتے ہیں اس پہ مشکلات ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے یا کسی کی عورت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں شرعی احکام عورت کے لیے الگ ہوں، مرد کے لیے الگ ہوں، جب وہ عورت اپنے آپ کو مرد ثابت کر چکی ہوگی تو اس کے احکام تبدیل ہو جائیں گے۔ اور تیسری اس میں جو خرابی ہے، وہ تیسری خرابی بہراروی، بے پردگی کی ہوگی، بے پردگی عام ہو جائے گی۔ اور چوتھی خرابی جو اس میں وراثت کے حوالے سے بھی خرابی لازم آتی ہے کہ جیسے کہ شرعی احکام یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو آدھا حصہ دیا جائے گا، عورت کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، آدھے سے یعنی کم حصہ دیا جائے گا۔ جب عورت اپنے آپ کو مرد کہلوا چکی ہوگی تو وہ مرد کا ہی حصہ قبول کرے گی۔ اس میں یہ خرابی بھی لازم آتی ہے۔ اور چوتھی جو اس میں خرابی ہے، جنسی خرابی آتی ہے کہ ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کرنا آسان ہو جائیں گے اس بل پاس ہونے کے بعد، اس بل کے پاس ہونے کے بعد، اور جو کہ سراسر قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر حکم بھی ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ اور نافرمان لوگ تھے۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک خواجہ سرا آیا کرتا تھا۔ اس خواجہ سرا کو جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے متشابہ دیکھا، یعنی عورت کی جنس کو قبول کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ شریعت میں سراسر یہ خلاف ہے
اور اس کو پاس کرنے والے، اس بل کو پیش کرنے والے پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے احباب شامل ہیں. ان کے میں آپ کو نام لیتا ہوں جو ہر مسئلے میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. جب بھی کوئی سیاسی بات ہو، پیپلز پارٹی والا نون لیگ کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، نون لیگ والا تحریک انصاف کو نکال رہا ہوتا ہے، اور تحریک انصاف والے ایک دوسرے کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. جبکہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی قانون پیش کرنے کی بات ہوئی یا قانون کی بات ہوئی تو یہ سارے ایک ہوتے ہیں. ان کا نام آپ سماعت کریں کہ جنہوں نے یہ بل 2018 میں پیش کیا. سینیٹر روبینہ خالد ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر بنی، 2018 میں ایم این اے بنی. دوسری ہیں سینیٹر روبینہ عرفان، یہ بلوچستان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایم این اے بنی. جو تیسری ہیں سمینہ سعید سینیٹر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہی ہیں. جو چوتھی ہے یہ کلثوم پروین، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں. اور ایک اس میں آدمی ہے سینیٹر کریم احمد خواجہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2018 میں بل پیش ہوا اور متفقہ طور پر انہوں نے 2022 میں اس بل کو پاس کیا. اور جب اس بل کے خلاف پوری پارلیمنٹ میں ایک ہی ماں کے غیرت مند بیٹے، اگرچہ اس سے لاکھ اختلاف آپ کے مسلکی ہو سکتے ہیں اور معاملات میں ہو سکتے ہیں، مگر اس شخص نے اس بل کے خلاف عوام کو آگاہی فراہم کی اور اس بل کے خلاف وہ تنہا پارلیمنٹ میں لڑتا رہا. مشتاق صاحب ان کا نام ہے، وہ پاکستان جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اور اس بل کے خلاف جو آج تک درخواستیں دائر کر دی گئیں، اس درخواستوں میں یہ آپ کے سامنے اعداد و شمار میں آپ پیش کر دیتا ہوں، جو کہ آپ ویڈیو کے رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم. ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروایا، نادرہ میں اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا. اور 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا مگر وہ اب اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے درخواست نادرہ میں جمع کروا دی. صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتوں میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ وہ واضح طور پر حقیقت میں ان کی جو جنس ہے وہ مرد ہے، وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر خواجہ سرا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. اور 21 خواجہ سرا ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتے ہیں، اور 9 خواجہ سرا ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عورت کہلوانا چاہتے ہیں. یہ وزارت داخلہ نے حکم جاری کیا اور وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے حوالے سے 2018 جولائی کے بعد 2021 تک کل ٹوٹل 28,723 افراد نے اپنے ملان طبع و اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنے اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی اور انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی اور وہ اپنی جنس شناختی کاغذات میں تبدیل کروا چکے ہیں. یہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو حکم نامہ آیا تھا، مشتاق احمد صاحب نے اس وقت جو وزارت داخلہ سے سوال پوچھا تھا، اس سوال کے جواب میں وزارت داخلہ نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ اتنے افراد نے اپنے آپ کی جنس کو تبدیل کروا چکے ہیں اور تبدیل کروا رہے ہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق صادق بھی کہتے ہیں، جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی وہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ فرانس کا جب ہوا تو انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو آگے کر دیا، کہا کہاں ہیں لبیک والے، گستاخی ہو گئی، کیوں نہیں روڈوں پہ نکل رہے، کہاں ہیں لبیک والے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اور جبکہ تمام تر اسلامی قانون کے خلاف ہمیشہ یہی تنظیمیں برسر پیکار رہی ہیں، ہر وقت انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی.
ہر وقت انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو انہوں نے غداری کی، ختم نبوت پہ حملہ ہو تو انہوں نے غداری کی، گستاخ شیطان کو جب قتل کر دیا گیا اس پر شمع ان لوگوں نے جلائیں، اور بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بھی یہ لوگ بنے بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایسا بل آج تک نہ پیش ہوا نہ پاس ہوا. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پر ایسا بل بالکل پیش بھی نہیں ہوا اور پاس بھی نہیں ہوا. جبکہ پاکستان میں نام نہاد یہودی ایجنٹ اور امریکہ اور یورپ کے غلام جو یورپ کی معاشرے کی جو تہذیب ہے اس کو پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کلمہ گو مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوگا وہ ایسا انشاءاللہ بالکل نہیں ہونے دے گا. آج تک اس بل کو آج کے دن تک اس بل کو پیش ہوئے اور پاس ہونے کے بعد آج 4 دن گزر گئے بل منظور ہونے کے بعد، آج تک کسی تنظیم کا کوئی رد عمل نہیں آیا. بلکہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، تحریک انصاف کے بانی ہیں، انہوں نے اس بل کی مکمل حمایت کی. ان کی ایک MN ہے شری مزاری صاحبہ، جن کو صاحبہ کہنا بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ عزت کے لائق لوگ ہی نہیں ہیں کہ انہیں عزت سے پکارا جائے. شری مزاری نے بھی اس پارلیمنٹ میں اس بل کی مکمل حمایت کی، اور ان کے ساتھ جو نام نہاد عاشق اپنے آپ کو محمد علی خان کہتا ہے، ہر چیز میں آگے ہوتا ہے کہ میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں، وہ اس بل کی تصدیق کر رہا تھا جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف یہ بل ہے. اور صرف ایک واحد پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جو ہر اسلام کے خلاف جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ میدان عمل میں ہوتی ہے. میری مراد پاکستان تحریک لبیک ہے، جنہوں نے اس بل کے خلاف نہ اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کی، اس قرارداد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی عدالتوں میں درخواست بھی دائر کی کہ اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے، جو کہ آپ میری سکرین پر وہ درخواست دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کلپ دیکھ رہے ہوں گے جو میڈیا نے واضح طور پر اعلان کیے. اور پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان کا بھی بیان آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے صرف قانونی راستہ اختیار کیا، جب تک قانون کے مطابق اگر ہمیں فیصلہ نہ مانا گیا، اسلام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم اپنے آگے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. مگر نام نہاد مسلمان جنہیں یوتھیا بھی کہا جاتا ہے، جیالہ بھی کہا جاتا ہے اور پٹواری بھی کہا جاتا ہے، یہ جب ان کے اپنے قائدین کی بات آئے یا ان کے کسی لیڈر کی بات آئے تو ان کی عزت اور غیرت تو جاگ جاتی ہے، مگر جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے اور اسلام کی بات آئے تو یہ بے غیرتوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک آخری کلمہ گو مسلمان ہیں یہ بل پیش پاکستان میں ہو تو گیا، مگر منظور ہونے کے بعد اس بل کو انشاءاللہ ہم ریجیکٹ کروائیں گے. اور اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان اسلام دشمن حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور نجات عطا فرمانے کے بعد یا الہ العالمین ہمیں ایسا حاکم عطا فرما جو اسلام کا بھی